ملی ڈائجسٹ کے خاص نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبداللہ۔ پی ایم کیئرز فنڈ مرکزی حکومت نے گزشتہ سال کووڈ سے متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ حالانکہ یہ بھارت کی حکومت کا فنڈ نہیں تھا۔ ہماری میڈیا نے دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے مرکزی حکومت کو دیے گئے نوٹیفیکیشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کہ اس میں جمع کی گئی رقم مرکز کے خزانے میں جمع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نظر انداز کرنے والی کوئی عام بات بھی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا غیر اخلاقی اور عوام کو دھوکہ دینے کا کام کسی حکومت نے نہیں کیا۔ جب لوگ کورونا کی وجہ سے پریشان حال تھے تو 28 مارچ 2020 کو مرکزی حکومت نے پی ایم کیئرز فنڈ یہ کہتے ہوئے قائم کیا تھا کہ کسی بھی آفت کی صورت میں عوام کو امداد اور معاوضہ دینے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ ڈیفنس منسٹر، ہوم منسٹر اور فائنانس منسٹر اس ٹرسٹ کے ممبر ہیں۔ اس کے قیام کے 2 دن بعد 30 مارچ 2020 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ہی عوام سے کورونا سے لڑنے کے لیے پی ایم کیئر فنڈ میں ڈونیشن دینے کی درخواست کی۔ بی جے پی کے نیشنل صدر جے پی نڈا نے تمام بی جے پی پارلیمنٹ ممبرز کو حکم دیا کہ وہ اپنے حلقوں کے لیے استعمال کیے جانے والے ایم پی فنڈ سے 1 کروڑ اور اپنی تنخواہ سے 1 لاکھ روپے پی ایم کیئر فنڈ میں ڈونیٹ کریں۔ کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے نیا پی ایم کیئر فنڈ بنانے پر شدید اعتراضات اٹھائے، کیونکہ پرائم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ پی ایم این آر ایف ملک میں پہلے سے موجود ہے۔ پرائم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ 1948 میں قائم کیا گیا تھا اور جب سے مرکزی حکومت کے مسلسل استعمال میں ہے۔ اس میں سے رقم 2013 میں شمالی ہندوستان کے سیلاب اور 2019 میں کیرالہ کرناٹک کے سیلاب کے وقت استعمال ہوئی تھی۔ اسی لیے کانگریس نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے الگ سے پی ایم کیئر فنڈ کیوں قائم کیا ہے، لیکن بی جے پی نے غلط جھوٹی معلومات دے کر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ جواہر لال نہرو نے قائم کیا تھا اور کانگریس کے صدر کو اس کا ممبر بنایا گیا تھا۔ اس لیے کانگریس کی موجودہ صدر سونیا گاندھی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم اس فنڈ میں سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اوپ انڈیا، سوراج جیسے سنگھ پریوار کی سرپرستی کے ویب سائٹ اور دیگر میڈیا کے ذریعے اس جھوٹ کو پھیلایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ایم این آر ایف کی ویب سائٹ پر واضح ذکر موجود ہے کہ وزیر اعظم کو پرائم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ سے رقم نکالنے کے لیے کانگریس کے صدر کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک کے وزرائے اعظم کو ہی فنڈز نکالنے اور تقسیم کرنے کا اختیار ہے۔ ماضی میں فنڈ کا انتظام ایک کمیٹی کرتی تھی اور اس کی صدارت کانگریس کے صدر کرتے تھے، لیکن 1985 میں تمام اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کر دیے گئے۔ تو اوپ انڈیا اور سوراج نے جو کہا وہ سراسر جھوٹ ہے۔ وزیر اعظم مودی کو پرائم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ میں سے فنڈز استعمال کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ پی ایم کیئر فنڈ کے قیام کے فوراً بعد ملک کے کونے کونے سے لوگوں نے پی ایم کیئرز فنڈ میں چندہ دیا۔ لوگوں کو شک بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے سرکاری فنڈز سمجھتے ہوئے ڈونیشن دیا۔ حکومت نے مختلف سرکاری محکموں کے 60 لاکھ ملازمین کی 1 دن کی تنخواہ پی ایم کیئرز فنڈ میں وصول کی۔ عظیم پریم جی نے اکیلے ہزاروں کروڑ کا ڈونیشن دیا۔ خود حکومت کی طرف سے جاری کردہ آڈٹ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پی ایم کیئر فنڈ میں اس کے قیام کے 5 دن کے اندر ملک و بیرون ملک سے 3076 کروڑ روپے ڈونیشن آیا تھا۔ صرف 27 سے 31 مارچ تک کے ڈونیشن کے ریکارڈ سامنے آئے۔ اس کے بعد کی رقم کا حساب نہیں دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ سال مئی کے آغاز تک 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ رقم فنڈ میں جمع ہو چکی تھی۔ حکومت نے ابھی تک پی ایم کیئرز کے فنڈز کو سرکاری منصوبوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ مختلف ریاستوں کو آکسیجن سلنڈر اور وینٹیلیٹر کے بغیر پریشانی کا سامنا کرنے پر بھی پی ایم کیئرز فنڈ استعمال نہیں کیا گیا۔ حکومت نے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ پی ایم کیئرز میں ٹوٹل کتنی رقم جمع ہوئی ہے اور یہ رقم کورونا پر قابو پانے کے لیے کس طرح استعمال کی گئی۔ آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت پہلے ہی سوالات پوچھے جا چکے ہیں، لیکن ان کا جواب نہیں دیا گیا۔
اب حکومت عدالت سے کہتی ہے کہ پی ایم کیئرز گورنمنٹ فنڈ نہیں ہے، لہٰذا یہ رقم سرکاری جمع فنڈ میں منتقل نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک علیحدہ ٹرسٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر، دھوکہ دے کر پرائم منسٹر ریلیف فنڈ قائم کیا گیا تھا۔ اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں حکومت ایسا دھوکہ دیتی تو کیا ہوتا؟ سب سے سنگین مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے وزیر اعظم کے نام کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں روپے اکٹھا کرنے کے لیے حکومت کی تمام علامات اور اختیارات کا استعمال کیا ہے اور ایک غیر سرکاری فنڈ قائم کیا۔ کورونا کی ہلاکتوں کو بتاتے ہوئے لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے جمع کی گئی رقم کی تفصیلات دینے سے انکار کرنا ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ صرف ایک بہت بڑی رقم کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان کروڑوں لوگوں، ہلاک لاکھوں افراد، گنگا میں تیرتی لاشوں کو اس رقم کا حساب دینا ہے۔ کورونا کا استعمال کرتے ہوئے کئی اداروں اور ہسپتالوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ پی ایم کیئرز کے ذریعے حکومت کا بھی عوام کو دھوکہ دینا افسوسناک ہے۔ ناظرین، خاص نظر میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ملی ڈائجسٹ۔